السلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پانچواں پارہ والمحصنات، اس پارے کا خلاصہ آج آپ کے روبرو پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں 9-10 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات شوہر اور بیوی کے معاملات، دوسری بات عدل و انصاف اور احسان کس کے ساتھ کرنا ہے، تیسری بات اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، چوتھی بات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم، پانچویں بات قرآن پر تدبر یعنی غور و فکر کرنے کا حکم، چھٹی بات سلام کرنے کا حکم، ساتویں بات قتل کرنے کی سزا، اور آٹھویں بات صلاۃ الخوف یعنی جنگوں کی نماز کیسی ہوتی ہے، اور نویں بات منافقوں کی مذمت۔ پہلی بات شوہر اور بیوی کے معاملات۔ مرد آدمی کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا، عورتوں پر بچوں پر سربراہ بنایا، ذمہ دار بنایا، گھر میں اس کی حکومت ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا شوہروں کو کہ کبھی اپنے پاور کا غلط استعمال نہیں کرنا، اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا بیوی بچوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کو مار رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی، اے ابو مسعود خبردار۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا ابو مسعود اپنے ماتحت رہنے والے غریبوں کو غلاموں کو مار رہے ہو، یاد رکھنا اس غلام پر تم کو جتنا اختیار حاصل ہے اس سے زیادہ اختیار تم پر اللہ کو حاصل ہے۔ یہ جملہ سننا تھا، ابو مسعود تڑپ گئے، تڑپ اٹھے اور کہا اللہ کے نبی میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ سے اس غلام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ پھر بھی ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر کہنے لگے اللہ کے نبی ہو للہ حر، آج سے میں اللہ کے لیے اس غلام کو آزاد ہی کر دیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تعتقہ لمستک النار، اگر آج تم اس غلام کو آزاد نہیں کرتے تو تم جہنم کی آگ میں جاتے اس کو مارنے کی وجہ سے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ غلام کو مارنے کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے، بیوی کا مرتبہ غلام سے بڑا ہے کہ نہیں؟ آج لوگ بیویوں کو کیسا مارتے ہیں، بے تحاشا مارتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں عورتوں پر، اپنی طاقت اپنی قدرت کا غلط استعمال کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ اپنا پاور دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حاکم ضرور بنایا ہے آپ کو، لیکن یہ بھی کہا کہ اپنے پاور کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، عورتوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارنا چاہیے۔ ہاں کچھ عورتیں نافرمان ہوتی ہے، بد اخلاق ہوتی ہے، بد چلن ہوتی ہے، بے حیا ہوتی ہیں، ایسے عورتوں سے متعلق 3 تدبیریں بتائی گئی مردوں کو۔ ایسے عورتوں کے بارے میں 3 طریقے اپنانا ہے آپ کو۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ نصیحت کرو، سمجھاؤ، حکمت سے پیار سے نرمی سے سمجھاؤ، پہلے سدھرتی ہے کیا دیکھو، اگر سدھرتی نہیں ہے تو دوسری تدبیر دوسرا مرحلہ یہ ہے عورتوں کے ساتھ جو اپنانا ہے، بستر الگ کر دو، عورت سے اپنی بستر الگ کر دو، عورت کے قریب نہ جاؤ، یہ دوسری سزا ہے۔ تب بھی وہ بات نہ سنے تو تیسرا اور آخری مرحلہ یہ بتایا گیا کہ انتہائی اقدام کے طور پر تم ان کی پٹائی بھی کر سکتے ہو، اور مار بھی ایسی کہ نشان نہ پڑے۔ عورت کو مارنے کی جو تعلیم دی گئی ہے وہ دراصل اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچنا ہے جسم سے زیادہ۔
میں ایسے کیا خرابی میرے اندر آ گئی ہے کہ میرا شوہر مجھے مار رہا ہے؟ تو عورت کو مارنے کی جو تعلیم دی گئی، اس کے جسم سے زیادہ اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچنا ہے، ایسی مار ہو۔ اور خاص کر یہ تعلیم دی گئی کہ چہرے پر مارنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو۔ اس کے علاوہ دوسری بات جو اس پارے میں ہے، عدل و انصاف۔ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان تم انصاف کرتے ہو، معاملے کرتے ہو، تو انصاف کے معاملے کرو۔ چہرے دیکھ کر فیصلے نہ کرو، خاندان دیکھ کر فیصلے نہ کرو، رشتے دیکھ کر، دوستی دیکھ کر فیصلے نہ کرو، خدا کے قانون کے حساب سے فیصلے کرو، آسمانی تعلیمات کے حساب سے فیصلے کرو۔ طرفداری، ایک سائڈ کے فیصلے ہرگز اسلام میں اجازت نہیں دیتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ سماج میں، اجتماعی زندگی میں بہت پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ احسان کرو۔ احسان کس کے ساتھ کرنا؟ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت اللہ ہی کی کرو اور اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ ماں باپ کے بعد مختلف انسانی طبقات کا نام اللہ نے لیا، ان سب کے ساتھ احسان کرو۔ غریب رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مجبوروں کے ساتھ، مختلف انسانی طبقات کا ذکر کیا۔ تو ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار، ہمارے احسان کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے ماں باپ ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ گھر میں ماں پڑی ہوئی ہے، باپ پڑا ہوا ہے، ان کا خیال نہیں کرتے۔ باہر سماج میں بڑی خدمت کرنے والے ہیں آپ، سوشل سروس بہت کرتے ہیں، لوگوں میں مشہور ہے ہیلپنگ نیچر کے نام سے، لیکن گھر میں ماں کا خیال نہیں کرتے، گھر میں باپ کا خیال نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے ماں باپ ہیں۔ اگر ماں یا باپ یا دونوں انتقال ہو چکے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا بہترین طریقہ یہ ہے، ان کو دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں باپ کے گزرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ احسان یہ ہے، دعا کا تحفہ ان کو دو۔ اور تیسری بات جو بتائی گئی، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، مگر شرک کو کبھی معاف نہیں۔ دیکھیے شرک کسے کہتے ہیں؟ جو عبادت اللہ کے لیے خاص ہے وہ عبادت غیر اللہ کو کرنا۔ سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے، کسی مزار کے پاس جا کے سر جھکانا۔ رکوع اللہ کے لیے خاص ہے، کسی بابا کے سامنے جا کے سر جھکانا۔ قربانی اللہ کے نام پر کرنا ہے، کسی درگاہ میں جا کے قربانی کر رہے ہیں، آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، وہاں جا کے کھانے کھلا رہے ہیں، آستانے وغیرہ پہ جا کے۔ قسم اللہ کے نام کی کھانا ہے، آپ غیر اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں۔ تو بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، اور امید اور بھروسے آپ دوسروں پہ کرتے، دوسروں سے مرادیں مانگتے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو شرک کو معاف نہیں کرے گا کا مطلب کیا ہے؟ شرک کرنے والا اگر توبہ کرے بغیر مر جائے، شرک کو ساتھ لے کر اللہ سے ملاقات کرے تو اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ ہاں، شرک کرنے والا مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لے شرک سے، تب شرک معاف ہو جاتا ہے۔ توبہ سے ہر گناہ معاف ہوتا ہے، کتنا بھی بڑا گناہ ہو۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، توبہ کیے بغیر مر گئے، معافی نہیں۔ جھوٹ کی معافی ہو سکتی ہے، زنا کی معافی ہو سکتی ہے، شراب نوشی کی معافی ہو سکتی ہے، قتل کی معافی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے، مگر شرک کو معافی نہیں۔ توبہ کرے بغیر اگر مشرک مر جائے،
ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بها بقرابها مغفرہ۔ اے ابن آدم، ترمذی کی حدیث ہے، اے ابن آدم تم زمین آسمان بھر کے گناہ لے کر میرے پاس آؤ اور ان گناہوں میں شرک کا گناہ نہیں ہے تو میں چاہوں تو سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دیکھیے، تو شرک کو کبھی معافی نہیں۔ تعویذ پہننا شرک ہے، پیٹھا لٹکانا شرک ہے، درگاہوں کو جانا شرک ہے، دوسروں پر امیدیں لگانا شرک ہے۔ تو شرک سے اپنے سینوں کو بھی پاک کیجئے، اپنے گھروں کو بھی پاک کیجئے، اپنے دکان و مکان کو بھی پاک کیجئے۔ چوتھی بات جو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتایا ہے وہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرنا۔ اللہ رسول جو بھی کہتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر فرمایا کہ اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، کسی مسئلے میں ایک بولتا ہے وہ صحیح، ایک بولتا ہے وہ صحیح، دونوں میں کون سا صحیح، کون سے جماعت کا صحیح؟ کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس مسئلے کو اللہ رسول پہ پیش کرو۔ اللہ رسول اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں بس اس پر عمل کر لو۔ امام صاحب کیا کہتے ہیں، فلاں حضرت کیا کہتے ہیں، نہیں، اللہ رسول کیا فیصلہ کر رہے ہیں مسئلے کے بارے میں۔ مثال کے طور پر فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا ایک مسئلہ ہے۔ بعض مسجدوں میں سلام پھیرتے ہی امام صاحب دعا کرتے ہیں، مصلی آمین آمین کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ صحیح ہے۔ دونوں میں کون صحیح ہے؟ اللہ رسول پہ مسئلہ پیش کرو۔ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا مسئلہ اللہ رسول کے پاس پیش کرو، کیا کہتے ہیں قرآن اور حدیث، بات صاف ہو جائے گی۔ قرآن و حدیث میں ایک ایسی دلیل کوئی امام نہیں بتا سکتے کہ اللہ کے نبی نے، کسی ایک صحابی نے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کی ہو، کوئی نہیں بتا سکتے۔ یہ چیلنج ہے، کوئی نہیں بتا سکتے، لیکن بعض مسجدوں میں ہو رہا ہے۔ تو جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اس مسئلے کو اللہ رسول پہ پیش کرو۔ اللہ رسول کی حکم آ جانے کے بعد اب سر تسلیم خم کر دینا ہے، مان لینا ہے۔ اللہ رسول کے بات آنے کے باوجود بھی نہیں، ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا، میں فلاں جماعت کو ماننے والا ہوں، اگر ہمارا یہ طریقہ رہا تو پھر ہم بڑے نقصان میں ہیں۔ بہرحال اللہ رسول کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو کیا انعام ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ نساء میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں قیامت کے دن وہ لوگ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ 4 گروپ کا ذکر کیا۔ یہ سب سے زیادہ نیک لوگ انسانوں میں نبیوں کا طبقہ، نبیوں کے بعد سب سے زیادہ نیک لوگ صدیقین کا طبقہ، انہی میں سے ابو بکر صدیق ان کو کہتے ہیں۔ تیسرے درجہ نیک لوگوں میں شہیدوں کا، چوتھا درجہ صالحین اللہ والوں کا۔ بہرحال دیکھیے، جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں ہر معاملے میں، اللہ کی بات آتی ہے، رسول کی بات آتی ہے، مجھے کسی سے لینا دینا نہیں، کوئی مجھ سے ناراض ہو جائے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا، بس اللہ رسول کی بات ہی میں مانوں گا۔ ایسے آدمی قیامت کے دن 4 طبقات کے ساتھ ہوں گے۔ نبی کے ساتھ آپ جنت میں رہیں، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ جنت میں رہیں، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کے فیصلے کا انکار کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے آپسی اختلافات میں
نبی کو آپ حکم بنا لو، جج بنا لو، نبی کیا کہتے ہیں آپ کے اختلافات کے بارے میں، نبی جو بولتے ہیں عمل کرو۔ اس کے لیے آسان مثال ایک حدیث ہے، اگرچہ کہ سندن ضعیف حدیث ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کوئی مسئلہ لے کر، پیارے نبی نے فیصلہ کیا، اس آدمی کو فیصلہ پسند نہیں آیا، اسی مسئلے کو لے کر وہ آدمی حضرت عمر کے پاس گیا، کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کیا، مجھے پسند نہیں ہے، آپ فیصلہ کیجئے میرے مسئلے کے بارے میں۔ حضرت عمر گھر کے اندر گئے، رکو یہیں اندر جا کے آتا ہوں، سیدھے باہر تلوار لے کے آئے، اس کی گردن اڑا دیے، پھر کہا ھذا قضائی من لم یرض بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا فیصلہ یہی ہے، جس کو اللہ کے نبی کا فیصلہ نہیں پسند نہیں آیا، اس کے بارے میں میرا فیصلہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ نبی فیصلہ کرنے کے بعد عمر کا فیصلہ چاہیے، نبی فیصلہ کرنے کے بعد ابو بکر کا فیصلہ چاہیے تجھے۔ ایک صحیح حدیث اس سلسلے میں یہ آتی ہے، اللہ کے نبی کے پھوپھی زاد بھائی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک جھگڑا ہو گیا ایک دوسرے ساتھی سے کھیت کے پانی کے سلسلے میں۔ دونوں اللہ کے نبی کے پاس آئے، پیارے نبی نے بہت ہی تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ مسئلہ کا جو حل ہے، اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پیارے نبی نے فیصلہ کیا۔ تو دوسرے ساتھی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی زاد بھائی کا سپورٹ کر کے ان کے حق میں فیصلہ کر دیے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون، نبی کا فیصلہ آ جانے کے بعد بھی تمہارے دل میں کھٹک محسوس کرے، ذرا بھی کھٹک رہے، نبی کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، طرفداری کا فیصلہ ہے، ایک طرفہ فیصلہ ہے، اگر تمہارے دل میں یہ بات آ جائے تو تم مومن نہیں ہو، لا یؤمنون، تم مومن نہیں ہو سکتے کہا۔ تو نبی کا فیصلہ آ جانے کے بعد ہم کو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد پانچویں بات جو بتائی گئی، قرآن پر تدبر کرنا، یعنی قرآن پر غور کرنا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا۔ دیکھیے میرے بھائی، قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، قرآن کو سننا عبادت ہے۔ ہم لوگ صرف پڑھتے ہیں سنتے ہیں، مگر غور سے کون پڑھتے ہیں؟ غور سے پڑھنے کا مطلب اس کے ترجمے کے ساتھ میرا پروردگار مجھے کیا پیغام دے رہا ہے۔ فون میں ایک میسیج آیا تو سمجھ میں نہیں آیا، دوسروں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں کہ یہ میسیج ذرا پڑھ کر سنائیے، چین نہیں ملتا، کسی کا میسیج آیا کیا میسیج ہے یہ؟ اللہ کا میسیج ہمارے گھروں میں ہے، آج تک ہم کو معلوم نہیں کہ قرآن میں اللہ ہم کو کیا بتانا چاہتا ہے۔ اور چھٹی بات اس میں یہ بتایا گا، سلام کرنے کا حکم ہے۔ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس کا جواب اس سے بھی بہتر انداز میں دینے کی کوشش کرو۔ سلام کرنا فرض نہیں ہے لیکن جواب دینا فرض ہے۔ کوئی سلام کر دیا تو جواب دیے نہیں، آپ گنہگار ہوں گے، تو جواب بلند آواز میں دینا چاہیے۔ آپ آہستہ جواب دیتے ہیں، سامنے والے کو کیسے پتا کہ تم نے دل سے جواب دیا ہے؟ سامنے والے کے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، میں نے سلام کیا فلاں نے جواب نہیں دیا، یہ میرے سلسلے میں شاید دشمنی کو پال رہا ہے۔ تو سلام بھی زور سے کرو، جواب بھی زور سے دو۔ سلام کو عام کرنے کی کوشش کرو، مسجد میں ہو، مارکیٹ میں ہو، مکان میں ہو، دکان میں ہو، زیادہ سے زیادہ زبان پہ سلام جاری رہے۔ ساتویں بات کیا ہے؟ قتل کی سزائیں۔ قتل، مسلمان کو کوئی ناحق قتل کرتا ہے وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالداً فِيهَا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اور آٹھویں بات کیا ہے؟ نماز کو قصر کرنا، اور جنگوں کی جو نماز ہے جسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں، وہ اس کا طریقہ کیا ہے بتایا گیا۔ خوف کی نماز کیسے کہتے ہیں؟ جنگوں میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ مجھے بتائیے، سب سے خطرناک جگہ میدان جنگ ہے، دشمن تلوار لے کر کھڑا ہے، دشمن خون کا پیاسا ہے، کب کدھر سے تیر تلوار آ کے ہماری جان چلی جائے گی معلوم نہیں۔ ایسے نازک مرحلے میں بھی نماز معاف نہیں۔
آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو، سر میں درد آیا نماز معاف، پیٹ میں درد آیا نماز معاف، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر نماز چھوڑ دیتے ہم لوگ۔ مجھے بتائیے جنگ سے بھی زیادہ نازک جگہ اور کیا ہے؟ وہاں بھی جب نماز معاف نہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ عین لڑائی کے وقت بھی نماز کا وقت آ جائے تو صحابہ کی جماعت قبلے کی طرف پلٹتے، زمین پہ گر جاتے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ نماز کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جنگوں میں نماز کا طریقہ، مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹیں گے۔ ایک حصہ دشمنوں کے مقابلے میں مورچہ بند کھڑا ہوگا، چوکنا رہے گا، اور دوسرا حصہ ان کے پیچھے مسلمانوں کا نماز پڑھیں گے۔ جب ان کی نماز ہو جائیں گی تو یہ مورچہ بند ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور پہلا حصہ آ کر پیچھے آ کے نماز پڑھے گا۔ اور جنگ کی نماز جو ہے 1 رکعت ہے، اور بعض روایتوں میں 2 رکعت بھی ثابت ہے، دونوں صحیح ہے۔ 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے کھڑے چلے چلے، جیسے بھی ہو، سہولت ہو، جنگ کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور نماز جنگوں میں قصر کرتے تھے، 2 رکعت کا مطلب قصر نماز ہے، مختصر ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی اب تو جنگیں ختم ہو چکی ہیں، امن و سکون ہم کو آ چکا ہے، اب سفر میں قصر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے۔ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت قصر کر کے پڑھنا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد آخری بات جو بتائی گئی ہے، منافقوں کے لیے سخت سزا ہے جہنم میں۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو سامنے سے کچھ اور، پیچھے سے کچھ اور، باہر سے کچھ اور، اندر سے کچھ اور، اس کی زبان جو بولتی ہے اس کے دل میں وہ بات نہیں ہوتی، ایسے آدمی کو منافق کہتے ہیں۔ اندر کفر چھپایا ہے، زبان سے میٹھی میٹھی اسلام کی باتیں کر رہا ہے، جی یہ اچھی عادت نہیں۔ دل میں جو ہے زبان پہ وہ لائیے آپ، دل میں کچھ اور، زبان پہ کچھ اور۔ شاعر نے کہا نا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، 2 رنگی چھوڑ دے 1 رنگ ہو جا۔ 2 رنگی چھوڑ دے 1 رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ سنگ کہتے ہیں پتھر کو، موم نرم ہوتا ہے، پتھر سخت ہوتا ہے۔ یا تو پتھر بن جاؤ یا تو موم ہو جاؤ، 2 رنگی کیوں تمہارے اندر؟ اللہ تعالیٰ، اور یہ بات کتنی عجیب بات ہے کہ منافقین یہودیوں میں نہیں ہوتے، منافقین عیسائیوں میں نہیں ہوتے، کافروں میں نہیں ہوتے، منافقین صرف مسلمانوں میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کے صفوں کے درمیان ہوتے ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر رہتے ہیں، اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں سزا دی جائے گی۔ جہنم کا گڑھا کتنا خطرناک ہوگا معلوم نہ آپ کو؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ پیارے نبی نے کہا جانتے ہو یہ کون سی آواز ہے؟ آج سے 70 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں یہ پتھر کو لڑکایا تھا، آج جا کے اندر گرا ہے۔ ایک پتھر کو جہنم کے اندر جا کر گرنے کے لیے 70 سال لگتے ہیں۔ برج خلیفہ پہ چڑھ کے دنیا کی سب سے اونچی عمارت ایک پتھر پھینکی 1 منٹ میں نیچے گرے گا، 1 منٹ میں۔ جہنم میں پتھر گرنے کے لیے 70 سال لگتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کتنا خطرناک گڑھا ہے، اور سب سے نچلے، نہ کافروں کو، نہ مشرکوں کو، نہ یہودیوں کو، منافقوں کو اللہ وہاں ڈال کے جلائے گا۔ جہنم میں جتنی گہرائی میں جائیں گے اتنی خطرناک سزا ہوگی۔ لہٰذا منافق نفاق کی جو صفت ہے نا ہمارے اندر، چیک کرنا چاہے اپنے دل کو، کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں آیا۔ صحابہ ڈرتے تھے، کہتے تھے شاید میں منافق ہو گیا ہوں۔ تو ہم کو بھی ڈرنا چاہیے کہیں یہ منافقوں کی صفات ہمارے اندر تو نہیں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5ویں پارے کے اندر جو بھی پیغامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔